بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اہل عرب کے تاریک پہلو اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان میں سے ایک خرابی بچیوں کو قتل کرنا اور زندہ درگور کرنا، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، اور یہ اس لیے تھا کہ جنگوں میں عورتیں کام نہیں آتی تھیں بلکہ ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، تو جس قبیلے کے اندر عورتیں زیادہ ہوتی اس قبیلے والے کی پریشانی بڑھ جاتی۔ دوسری چیز کہ لڑکیاں ہوتی تو کسی کو داماد بنانا پڑتا، اور یہ اپنے لیے باعث شرم باعث عار سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے اور پھر ان کو اس کی عزت کرنی پڑے۔ اور عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بالخصوص وراثت کے مسئلے میں، کہ عورتوں کو وراثت سے کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی ایک وجہ ان کے حالات، کہ ان کے یہاں غربت اتنی تھی، تنگ دستی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پرورش کے لیے اپنے پاس سامان پرورش نہ رکھتے تھے، اور عورتیں سامان پرورش کے انتظام میں ان کی مدد بھی نہیں کر پاتی تھی، اس لیے بھی انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک روایت اس تعلق سے دارمی کی ہے، کہتے ہیں ان رجلا اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، انا کنا اہل جاہلیت و عبادت اوثان، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں، جہالت کے دور میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادِ، اور اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ بھی ہمارے کھانے میں حصے دار بنیں گے، ہمارے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو کیا کھلائیں گے۔ اور بھی وجہیں تھی جو میں نے بتائی۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَتْ عِنْدِ بِنْتٌ لی، میری ایک بہت پیاری بیٹی تھی، بہت ہی محبوب لڑکی میری تھی، وَكَانَتْ فَلَمَّا أَجَابَتْ وَكَانَتْ مَسْرُورَةً بِدُعَائِي إِذَا دَعَوْتُهَا، کہتے ہیں کہ اتنی پیاری میری بیٹی تھی کہ جب بھی میں اسے بلاتا تو مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیتی اور فوراً میرے پاس حاضر ہو جاتی۔ جب جب میں بلاتا، اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ بلائے گا کسی نہ کسی کام کے لیے،
مطلب یہ تھا کہ خدمت میں کبھی منہ نہیں چڑھاتی تھی. جب بھی بلاتا، کسی بھی کام کے لیے بلاتا تو ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی آتی اور میرا کام بھی کر دیتی. کہتے ہیں فدعوتها یوما، میں نے ایک دن اسی طرح اس کو بلایا، فاتبعتنی، اور میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ چل. وہ میرے ساتھ چلنے لگی کیونکہ وہ ہر حکم کی پیروی کرتی تھی. فمررت، کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر کے چلا، حتی اتیت بیرا من اہلی غیر بعید، یہاں تک کہ گھر کے قریب میں ہی ایک کنواں تھا، وہاں پہنچے. فاخذت بیدیہا فردیت بہا فی البیر، کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں دھکیل دیا. وہ کنواں منڈیر والا کنواں نہیں تھا کہ جس کے ارد گرد دیواریں ہوتی ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے ڈالنا پڑے. وہ بالکل زمین سے ہی تھا وہ کنواں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پکڑ کر کے اسے دھکا دے دیا. جب وہ کنویں میں گرنے لگی، وہ کہتے ہیں وَكَانَتْ آخِرَ عَهْدِ بِهَا أَن تَقُولَ یا ابتا یا ابتا. جب وہ کنویں کی تہ کی طرف جا رہی تھی گرتے ہوئے کنویں میں، تو اس کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے ابا جان، اے ابا جان. وہ گرتے ہوئے بھی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی. فبکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے. وقف دم او عینیہ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو ٹپا ٹپ حضور کی آنکھوں سے گرنے لگے. فقال رجل من جلساء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلساء میں سے حضور کے ہم نشین جو ساتھ میں بیٹھنے والے تھے، ان میں سے کسی ایک نے عرض کی کہ کہا کہ اخزنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تو نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری بات سن کر کے رو رہے ہیں، کریا وزاری کر رہے ہیں. فقال لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانشین، اپنے ہم نشین سے فرمایا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، کف، رک جاؤ، ان کو کچھ نہ کہو. فإنہ یسأل عما اہمہ، کیونکہ یہ اپنے دل کی بات کہہ کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. اس واقعے کو بیان کر کے وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے، بلکہ اپنے دل پر جو بوجھ ہے اور بیٹی کی یاد جو انہیں ہمیشہ ستا رہی ہے، وہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں. ثم قال لہ اعد علی حدیثک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واقعہ تم پھر سے مجھے سناؤ. انہوں نے پھر سے وہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا. فبکا حتی وقف الدمع من عینیہ علی لحیتیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آنسو مبارک سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. ثم قال لهم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان اللہ قد وضع عن الجاہلیت ما عملوا، تم سے جو بھی گناہ اسلام لانے سے پہلے ہوئے اللہ نے وہ تمام گناہ معاف کر دیے. فاستأنف، اب تم از سر نو عمل کرو، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ تیار کرو. زمانۂ جاہلیت کی جتنی برائیاں بدکاریاں تم اسلام لانے سے پہلے کر چکے، اسلام نے سب کو ختم کر دیا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ اسلام لانے کی برکت ہے.
کہ پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے معاف کر دیے گئے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے، گڑھا کھود کر کے زمین میں دفن کر دیتے، یا پھر کنویں میں دھکا دے دیتے، پانی میں ڈبو دیتے، یا پھر گلا گھونٹ کر کے مار دیتے۔ یہ سارے ظلم و ستم بچیوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بچیوں کی محبت ڈالی، اور لوگ جو بچیوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعیدیں ذکر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم خدا کی طرح کسی دوسرے کو خدا مانو، یعنی اللہ کا شریک بناؤ، کسی اور کو بھی خدا مانو۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود دینے والا، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تم دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ یہ میرا معبود ہے، اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قل، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ثم ایو، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی، اس ڈر سے تو اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی ثم ایو، پھر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس کے بعد بچوں کو قتل کر دینا، اس کے بعد کیٹیگری میں سب سے بڑا گناہ کون سا آ رہا ہے؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ یہ بچوں کو قتل کرنے کے بعد، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بڑے عظیم گناہوں میں سے ہیں کہ پڑوسی کا حق زیادہ تھا کہ اس سے آپ امانت داری کرتے، لیکن آپ نے وہیں خیانت کی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تاریکیاں تھیں، اور جب یہ عرب کے اندر تاریکیاں تھیں، ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے پھر رب تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو وہاں بھیجا۔ اب یہ نور مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کب بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، یہ ساری تفسیر انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ سننے اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔